امت مسلمہ جس کا ایک شاندار ماضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، مکے اور مدینے سے یہ اسلام کا نور پھیلتا ہوا، جو خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے اور خلافت عثمانیہ تک کے ادوار میں جو پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کا نور پھیلا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں برما میں ہمارے ساتھ کیا حال کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم فلسطین میں غزہ کے احوال بھولے نہیں تھے، وہاں پہ ظلم و ستم جاری ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے ہم نے ایک ایسی خبر بھی سنی کہ جس نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کے دلوں کو زخموں سے چور کر دیا کہ وہ جگہ جہاں پر کبھی خدائے واحد یکتا کو سجدے کیے جاتے تھے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اس بابری مسجد کو رام مندر کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ آخر آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہی مظالم کی چکیوں میں پس رہی ہے؟ اس کے اسباب پر اگر ہم غور کریں، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید پڑھیں تو کچھ باتیں بڑی واضح ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غزوہ احد سے واپسی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو احد کے اندر احوال بنے اس سے تھوڑے پریشان بھی ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ تم سستی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح اور حقیقی ایمان والے ہو تو دنیا میں غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے قرآن کا دیا ہوا ایک معیار ہے، اور جب تک ہمارے اسلاف اس ایمان کی اعلیٰ کیفیت اور حالت پہ کھڑے تھے، 1200 سال ہم نے دنیا میں حکومت کی۔ اس وقت معاذ اور معوذ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کفر کے بڑے بڑے پلر ابو جہل جیسوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ایمانوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ اللہ کے اس قرآن کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تم صحیح ایمان والے، حقیقی ایمان والے ہوگے تو اللہ دنیا میں غلبے تمہارا مقدر بنا دیں گے، چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پاس وسائل کم ہی کیوں نہ ہو۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت اور ایمان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم نے دنیا میں دیکھا، اسرائیل اپنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر کے وہ چند مٹھی بھر لوگوں کو جو فلسطین میں اس سے برسرے پیکار ہیں ختم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ختم کر نہیں پا رہا۔ وہ ایک شخص ابو عبیدہ نامی، جس کے صرف ایک بیان کے اوپر ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین آوازوں میں وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین دلوں کے اندر رعب پیدا کر دیتے ہیں جب انسان ایمان کی دولت سے لیس ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمارے ایمانوں میں کمزوریاں کہیں نہ کہیں موجود ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سب کے سبھی انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا ماں سوائے یہ 4 خوبیاں رکھنے والے انسانوں کے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور صرف پھر ایمان بھی زبان کی حد تک نہیں ہوتا،
وعملوا الصالحات، اپنی زندگیوں میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو دستور حیات ہے اس کو نافذ بھی کرتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کی بات لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ جہاں کہیں معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں کچھ کمزوریاں اور سستیاں آ رہی ہیں، ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور اس راستے میں اگر انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے وتواصوا بالصبر، تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے والے لوگ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کبھی خسارے اور گھاٹے میں نہیں جاتے۔ تو آج میں اور آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، اور قرآن مجید کا اگر ایک اور مقام پڑھے تو وہاں پہ قوموں کے زوال کا ایک سبب اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب قومیں اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانیوں پر اتر آتی ہیں تو ایسی قوموں کے اوپر اللہ زوال کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تم سے پہلے جو بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برسائی گئی، فرمایا اس کی وجہ کیا بنی؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، وہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے لگائے گئے بیریئرز کو کراس کرنے والے تھے، وہ جو اللہ رب العالمین نے پیرامیٹرز بتائے تھے زندگی گزارنے کے، یہ اس کو فالو نہیں کرنے والے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو روکا بھی نہیں کرتے۔ آج ہماری قوم کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کسی کو مت چھیڑو، جو جہاں پر لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی انسان کو کوئی برائی کا کام کرتے ہوئے دیکھے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے اپنے ہاتھ کے ساتھ، فإن لم یستطع، اگر اس کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے تو فرمایا فبلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع، اگر زبان کے ساتھ بھی روکنے کی قوت نہیں ہے فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، فرمایا پھر کم از کم اس کو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرنی کیا ہے؟ اس کے دین کے، اس کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان کے اوپر چلنے والے بن جاؤ گے، تو فرمایا ینصرکم، وہ اللہ تمہاری صرف مدد ہی نہیں کرے گا، ویثبت اقدامکم، بلکہ تمہارے قدموں کو بھی وہ رب جو ہے وہ دنیا میں جما دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم پڑھیں تو قوموں کے زوال کا ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، یہ جو اللہ نے تمہیں دستور حیات عطا کیا ہے، یہ جو قرآن تمہیں اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، یہ یوں ہی عام کتابوں جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو لوگ اس کتاب کو تھام لیتے ہیں، جو اس کتاب کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں عروج ان کا مقدر بنا دیتے ہیں، اور جو اس کتاب کو اسے پشت ڈال دیتے ہیں اللہ انہیں پھر برباد بھی کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کے آئے تو صحابہ اکرام کی جب اللہ کے نبی نے تربیت کی، قرآن اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب آپ نے ان کے نفسوں کے تزکیے فرمائے، جب کتاب و حکمت ان کو سمجھائی اور وہ دنیا میں اللہ کے نمائندے بن کے کھڑے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک دن آئے گا کہ تم کیسر و کسرا کے تختوں کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ اس وقت کی دو بڑی سپر پاوریں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ صحابہ جب لوگوں سے یہ بات کرتے تھے تو لوگ ان کے اوپر ہنسا بھی کرتے تھے کہ کھانے کو تمہارے پاس اچھا موجود نہیں ہے، پہننے کو تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے، وہ تمہارے پاس اتنی سہولیات والی زندگی بھی نہیں ہے، وسائل تمہارے پاس ہے نہیں، اور تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم کیسر و کسرا کے تختوں کے مالک بنیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو تھاما، پھر اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے دنیا نے دیکھا کہ وہی سراقہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ اللہ تجھے سونے کے کنگن پہنائیں گے، جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو اس تخت کے اوپر جب سراقہ چڑھے، حضرت سعد نے فرمایا سراقہ آگے بڑھ کر کے اس بادشاہ کے وہ کنگن اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پہن لو، آج میرے نبی کی کہی ہوئی بات یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ جو اس ذلت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج جو ہم پہ ہر طرف سے مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم پھر اس کی معیشت کو بھی اس کے اوپر تنگ کرنا ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، اگر کوئی لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اور اگر جس کی زندگی مڈل کلاس یا اس سے نیچے ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہوگا، اگر تم اس دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا منہ پھیر لو گے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم تمہیں اندھا کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں پر یہ مومن اللہ کے سامنے التجا کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس تو آنکھیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا ونسیتها، میرے بندے یہ اس چیز کا الٹرنیٹ آج تجھے مل رہا ہے جیسے دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا۔ آج ذرا ہم جائزہ لے کے دیکھیں، کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں؟ کیا آج ہم نے اپنی زندگی کے جو شیڈیول بنا رکھے ہیں، میرا جو ڈیلی کا شیڈیول ہوتا ہے، میری جو ترتیب ہوتی ہے، اس میں میں نے قرآن کی تلاوت کو ٹائم دیا ہوا ہے، یا صرف میں رمضان ہی قرآن کھول کے دیکھتا ہوں؟ کیا میں قرآن فہمی کے لیے کوئی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں انہیں داخل کروایا ہے؟ دنیا تو ہم نے آج اتنی پڑھ لی، شاید ہمارے بچے گوروں کو جا کے انگریزی پڑھاتے ہیں، ہم نے قرآن بھی اتنا پڑھا کہ ہم اپنے دستور حیات کو سمجھ سکیں۔ دنیا پڑھنی چاہیے، ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس میں ہمیں بہت آگے جانا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اس میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہم اپنی اصل بنیادوں کو ہی بھول جائیں، ہم قرآن کو اتنا پسے پشت ڈال دیں کہ کل قیامت کا دن ہو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں اللہ یہ تو میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ترک کیا۔ کس حیثیت سے اپنے چہرے لے کے جائیں گے، کس حیثیت سے ہم اللہ کے نبی کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے؟
किस हैसियत से हम हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी से पानी पीने के लिए जाएंगे। आइए मेरे भाइयों, आज भी हम पलट आए, हम लौट आए अपनी असल की तरफ। अल्लाह ने हमारे लिए उरूज इसी चीज में रखा है। और आज मुस्लिम दुनिया की, पूरी दुनिया में जो एक बेवकूफ़ी है, उसका एक बहुत बड़ा सबब मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफात और तनाज़ुआत। आज हर कोई अपने मुफाद के लिए लड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, वातियुल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की जहां पर इताअत करना तुम्हारे लिए जरूरी है, वहीं पर फरमाया आपस के झगड़ों को छोड़ो। फरमाया आपस के झगड़े जब तुम करोगे तो उससे तुम कमजोर हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी जो एक लोगों के ऊपर रौब और ताकत की हवा बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। ये आपस की खाना जंगियां ये तुम्हें कमजोर कर देंगी। अल्लाह फरमाते हैं, वस्बिरू, अगर कोई मामला ऐसा हो भी जाए, किसी मुसलमान भाई की तरफ से तुम्हें कोई अज़ियत आ भी जाए, तो झगड़े की कैफियत इख्तियार ना किया करो, बल्कि उसके ऊपर सब्र कर लिया करो। और फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ तो अल्लाह होते हैं। देखिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अरब की अक़वाम को जो छोटी छोटी बातों पे ना खत्म होने वाली लड़ाइयों के सिलसिले शुरू कर दिया करते थे, जो एक नस्ल से कई कई नस्लों तक चला करते थे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौम को जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, अल्लाह के नबी ने किस अंदाज से ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के ऊपर कैसे लोगों को इकट्ठा किया। आज उम्मत मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक हैं, हर तरह के वसाइल भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजियां भी मौजूद हैं, सुपर पावर भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज मुसलमान हैं कि दुनिया में जिल्लत हमारा मुकद्दर नहीं। आइए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया था, फरमाया यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अखलतु इला कसरिहा। फरमाया एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ऊपर कौमें ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान के ऊपर टूटते हैं। तुम्हें हर तरफ से लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। सहाबा ने पूछा, फक़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह होगी? उस दिन हम बहुत थोड़े होंगे जिस वजह से हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल अंतुम कसीरुन, नहीं बल्कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे। फरमाया तुम्हारी तादाद ऐसे होगी जैसे सैलाब के पानी के ऊपर झाग। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इतनी तादाद के बावजूद ऐसे क्यों होगा? फरमाया वजह ये होगी, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारे रोग को खींच देंगे और तुम्हारे दिलों में वहन की बीमारियां पैदा होंगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल वहन, वहन क्या है? आपने फरमाया, मेरे सहाबा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत को नापसंद करोगे, मौत से भागने लगोगे। फरमाया जब तुम्हारी ये कैफियत हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर लोग हर तरफ से टूट पड़ेंगे और तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज कहीं हमें फलस्तीन में मार पड़ रही है और हमारे इस पड़ोसी मुल्क में वो बाबरी मस्जिद जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर ने अयोध्या के अंदर तामीर करवाया था, जहां पे अल्लाह के लिए सजदे हुआ करते थे, उसके पीछे पॉलिटिक्स के क्या मसाइल हैं, वो भारत की जनता पार्टी ने क्या अपनी कौम से वादे किए थे और ये नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उसको पूरा करके दिखाया, वो एक पूरा लंबा चैप्टर है। और उसके पीछे ये बहाने बना करके कि इस मस्जिद के नीचे पहले से तो हमारे मंदिर मौजूद थे, वो जो 7 जन्म का एक अकीदा है इनका, उसको बेस और बुनियाद बना करके वहां के कानून और अदालतों ने भी ये फैसले दे दिए और मुसलमानों को राजी करने के लिए उसके अल्टरनेटिव जगह ला। ये हमारे साथ होता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम अपनी असल की तरफ नहीं लौटाते।
اس وقت تک آج دنیا میں اس جہاد کے نام کو دہشت گردی سے متعارف کروا دیا گیا. یہ تو وہ ہماری عظمت ہوا کرتی تھی جس سے ہم نے دنیا کے اندر اسلام کے پرچم لہرائے تھے. آؤ میرے مسلمان بھائیوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے عروج کو دوبارہ حاصل کریں تو ہمیں آپس میں ایک ہونا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اور آج ہمیں ان دشمنوں کے مقابلے کرنے کے لیے آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی اس کو سیکھ کر کے ہر دور کی جنگ کی اسٹریٹجیز کچھ اور ہوا کرتی ہیں. آج آئی ٹی کا دور ہے، آج لڑائیاں موبائل اور لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ کے لڑی جاتی ہیں. آج اپنی نوجوان نسل کو مثبت اور اچھے پیرائے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھویا ہوا عروج دوبارہ پائیں تو ہمیں اللہ کے قرآن کے ساتھ تمسک کر لینا چاہیے، اپنے ایمانوں کو مضبوط کر لینا چاہیے. وہ سستیاں اور کہلیاں جو ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے. یہ سستیاں اور کہلیاں جب ہم دور کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تمہیں ہی غلبے عطا فرمائیں گے جب تم ایمان پہ مضبوط اور پختہ ہو جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.